السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ خان حویلی میں ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ شہزام خان غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے گاؤں کو آگ لگا دے۔ آج خان حویلی کی عزت پر آنچ آئی تھی تو کیسے کوئی شہزام خان کے قہر سے بچ سکتا تھا۔ شہزام غصے سے پاگل کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چیختا چلاتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ علی، مجھے وہ لڑکی آج اور ابھی اسی وقت چاہیے۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو مجھے بتا دو، میں خود یہ کر لوں گا، لیکن اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ شہزام حویلی کے سب سے پرانی ملازم علی سے بات کر رہا تھا۔ علی صرف اس حویلی کا ملازم ہی نہیں بلکہ شہزام کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ مگر شہزام لالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ملکوں کی بیٹی ہے، ہم اسے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ان کی حویلی میں اتنا پہرا ہوتا ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ علی کانپتی آواز کے ساتھ بولا، کیونکہ وہ ملکوں کی حویلی پر حملہ کرنے کا بول رہا تھا۔ علی، مجھے تم سے اس طرح کی بزدلی کی امید نہیں تھی۔ اگر وہ ملک ہیں تو میں بھی خان ہوں، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ شروعات انہوں نے کی ہے اور اخیر میں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا ڈیرے کے صحن میں پڑی چارپائی پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ علی بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے سمجھانے لگا، لالا، ہمیں جلد بازی سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم نے جلد بازی کی تو شاید… علی کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ شاید کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تو علی نظریں جھکا گیا۔ لالا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے جلد بازی سے کام لیا، یہ نہ ہو کہ ہمارا ایک مرتبہ پھر سے نقصان ہو جائے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ نظریں جھکائی ہی بات کر رہا تھا۔ شہزام کو اس کی بزدلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ علی، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے اتنا عرصہ تمہیں اپنے ساتھ رکھا۔ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر تم بھی دوسروں جیسے نکلے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب میں خود ہی کر لوں گا۔ شہزام چارپائی سے اٹھ کر ڈیرے کے اندر کی طرف جانے لگا۔ علی بیچارہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ اپنے دوست کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اس نے حویلی کا نمک کھایا تھا تو پھر وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ وہ بھی شہزام کے پیچھے حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ جب اس نے شہزام کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پسٹل میں گولیاں بھر رہا تھا اور اس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ علی آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ پسٹل نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ میں ملک حویلی میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج میں ان کی نسل ہی مٹا دوں گا۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح علی سے پسٹل چھڑواتے ہوئے بول رہا تھا۔ علی اب بھی اسے پسٹل چھین رہا تھا، مگر ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اچانک سے ایک فائر ہوا تو علی بیچارہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فائر شہزام خان نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ کھینچا تانی کے دوران ہی اس کی انگلی ٹریگر پر جا لگی۔ گولی کی آواز سے علی تو ڈر گیا تھا، لیکن شہزام اب بھی بالکل ویسے کا ویسے کھڑا تھا۔ اس نے پسٹل اپنی قمیض کے نیچے شلوار میں ارسا اور پھر باہر نکل گیا۔ علی بھاگتا ہوا باہر گیا اور اسے دونوں بازوؤں سے پورا زور لگا کر تھام لیا۔ لالا، اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو آج تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ جو میں چاہتا ہوں اس میں سب کا ہی بھلا ہے۔ علی کے پکڑنے پر وہ رک گیا اور اب غور سے اس کی بات سننے لگا۔ علی، تم کیا چاہتے ہو کہ میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤں اور وہ لوگ ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دیں؟ اس کی آواز میں غم و غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ اس وقت غم سے بھی نڈھال تھا اور غصہ تو ہر وقت ہی اس کے سر پر سوار رہتا۔ لالا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی اچھا سا پلان بنانا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور نقصان کے چانسز بھی کم سے کم ہوں گے۔ علی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ شہزام پھولتی ناک کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا علی سے کہہ رہا تھا۔ لالا، میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رات کے اندھیرے میں ملک حویلی پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح ہم اپنا بدلہ بڑی آسانی سے لے لیں گے۔ علی کہہ رہا تھا اور شہزام سن رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ کروں؟ میں شہزام خان ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔
دیکھتا ہوں کیا بگاڑ لیتے ہیں وہ میرا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے غصے میں آ گیا تو علی بیچارہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ لالا پلیز، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ایک بار میری بات پر غور تو کریں، پھر آپ جیسا کہیں گے ویسا کر لیں گے۔ علی اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر 10 منٹ بعد شاہزام نے جو کہا تو علی نے سکھ کا سانس لیا۔ شاہزام نے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو ہی ملک حویلی پر حملہ کریں گے، مگر لالا میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہوگا، آپ ڈیرے پر ہی رکیے گا، انشاءاللہ میں کام کر کے آؤں گا۔ اب علی دوسری بات پر اڑ کے بیٹھ گیا، مگر شاہزام کو یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ وہ اتنا بڑا کام اس پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ جنگ اس کی تھی۔ نہیں علی، اب میں تمہاری مزید کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولا۔ اب شام کافی ہو چکی تھی اور سردی بھی بڑھنے لگی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی اٹھ کر ڈیرے کے اندر چلے گئے۔ ملازم کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ شاہزام نے کہہ دیا تھا کہ وہ آج رات ڈیرے پر ہی رکے گا۔ علی بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ ملکوں سے بہت ڈرتا تھا، اور ڈرنے والی بات بھی تھی۔ ملک بھی خان سے کم نہیں تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس شاہزام خان نہیں تھا۔ شاہزام خان جیسا جگرا رکھنے والا مرد اس پورے گاؤں میں نہیں تھا، اور اسی بات کا ہی فائدہ ہر وقت خان حویلی والے اٹھاتے آئے تھے۔ مگر آج نہ جانے کیسے ملک حویلی بازی لے گئی اور ان کی عزت پر اتنی بڑی چوٹ لگا دی۔ ملازم کھانا لے کر آئے تو علی اور شاہزام نے مل کر کھانا کھایا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور ابھی انہیں بہت انتظار کرنا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ ڈیرے پر ہی بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ شاہزام تو اپنے فون میں لگا رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن علی بیچارہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں پر اس لڑائی جھگڑے کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ لیکن وہ حویلی کا وفادار ملازم تھا، بلکہ حویلی کا فرد ہی تھا۔ وہ پیدا ہونے کے تیسرے دن ہی خان حویلی میں آ گیا تھا، اسی لیے حویلی والے اسے حویلی کا فرد سمجھتے تھے، اور شاہزام کا سارا بچپن اس کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ ہم عمر تھے، ان کی آپس میں بڑی بنتی تھی، لیکن آج علی اسے یہ کام کرنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی پر 1 بجا تو شاہزام اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گرد کالی چادر اوڑھ لی اور ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ علی کے علاوہ بھی 2 لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی حویلی کے وفادار ملازم تھے۔ وہ گاڑی پر جانے کی بجائے پیدل جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت گاڑی کے شور سے بھی کوئی اٹھ سکتا تھا۔ گاؤں کے کچے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے انہیں ملک حویلی تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ملک حویلی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف مین گیٹ پر ہی ایک لائٹ چل رہی تھی، جہاں پر 2 چوکیدار کرسیوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ہاتھ میں بڑی بڑی گنز اٹھائی ہوئی تھی، مگر نیند ان پر گش کی طرح چڑھی ہوئی تھی، اور انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون ان کی موجودگی میں دیوار چڑھ کر اوپر جا رہا ہے۔ علی اور شاہزام دیوار پر چڑھے اور ان 2 لوگوں کو ادھر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پسٹل سنبھال کر مختلف سمتوں میں دیکھنے لگے۔ اب ساری ذمہ داری ان پر ہی تھی۔ علی نے کہہ دیا تھا کہ جب بھی کسی خطرے کا احساس ہو تو ہوا میں فائر کر دینا، ہم باہر نکل آئیں گے۔ مگر شاہزام کوئی ہدایت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اندھا دھند ہی اندر پہنچ جائے۔ علی نے اسے روکا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں حویلی کے لان میں جم کر چکے تھے۔ گھاس گیلی تھی اور سردی بھی اب بڑھ چکی تھی۔ علی کو تو سردی لگ رہی تھی، لیکن شاہزام کے دماغ پر تو بگلے کی آگ سوار تھی، تو اسے تو بہت ہی گرمی لگ رہی تھی۔ شال بھی اب اس نے علی کے حوالے کر دی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ حویلی کی چھت پر جانے کے لیے ایک راستہ حویلی سے باہر بھی تھا۔ وہ انہی سیڑھیوں کے راستے سے اوپر پہنچ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جسے وہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا کمرہ دوسری منزل پر ہی ہے۔ وہ مکمل اوپر یعنی کہ چھت پر کھڑے نیچے کا نظارہ کر رہے تھے۔ اب انہیں دوسری منزل پر جانا تھا۔ شاہزام نے علی کو وہیں ٹھہرایا اور دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ علی بضد تھا کہ اسے بھی اس کے ساتھ جانا ہے، مگر شاہزام آگے کا راستہ خود طے کرنا چاہتا تھا۔ شاہزام ٹیرس پر کھڑا کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ دشمن کی بیٹی کا یہی کمرہ ہے، کیونکہ علی نے پہلے ہی ساری معلومات اکٹھی کر لی تھیں۔ شاہزام کی خوش قسمتی تھی کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔
وہ شیشے کی کھڑکی کو پیچھے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاہزام نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور لائٹ آن کر کے ادھر ادھر کا نظارہ کرنے لگا۔ بیڈ پر ایک قاتل حسینہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور ایک ہاتھ ہی باہر تھا۔ دودھیا ہاتھ اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا اور چہرے پر تو جیسے نورانیت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس لڑکی کو ہزاروں مرتبہ گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا، مگر آج تک اس توجہ سے نہیں دیکھا تھا جتنا غور سے وہ اب دیکھ رہا تھا۔ شاہزام تو بس اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس حسینہ کا دیدار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمو لے، مگر وہ شاہزام خان تھا اور یہ سب اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی حدود معلوم تھی۔ اس کی رگوں میں خاندان کا خون دوڑ رہا تھا، تو وہ نیچ حرکت کیسے کر سکتا تھا، مگر اب یہ اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا ہونٹوں تک پہنچا اور ایک مرتبہ پھر سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگتا۔ جھیل جیسی آنکھیں اب بند پڑی تھی، مگر پھر بھی بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ گلابی ہونٹ شاہزام کو اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ وہ جس مقصد سے آیا تھا وہ اسے بھلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اس نے فوراً سے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے منہ پر رکھ دیا، جس پر پہلے اس نے بے ہوشی کی دوا چھڑک رکھی تھی۔ بھلے ہی اس وقت وہ زیادہ غصے میں تھا، لیکن سارے انتظامات وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تحمل کے ساتھ ہی کام لینا ہوگا۔ جیسے ہی شاہزام نے رومال اس کے منہ پر رکھا تو وہ جھٹپٹانے لگی اور شاہزام کا ہاتھ ہٹ گیا۔ نشہ ابھی صحیح طریقے سے نہ چڑھا اور وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ چلا رہی تھی۔ شاہزام نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک منٹ میں ہی پہچان گئی تھی۔ وہ خان حویلی کا ولی عہد تھا، تو وہ کیسے اسے نہ پہچانتی؟ مگر وہ حیران تھی کہ آخر وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ شاہزام کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے گا تو وہ پھر سے چلانے لگے گی، اسی لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے پسٹل نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ پسٹل دیکھ کر تو اس کا سانس ہی خشک ہو گیا۔ وہ اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا گیا۔ وہ قاتل حسینہ اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت سفید کی بجائے زرد پڑ رہی تھی۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسی وقت ساری گولیاں بھیجے میں بھر دوں گا، وہ اس کے ماتھے پر پسٹل رکھتے ہوئے بولا، تو وہ خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے شاہزام اس کی خوبصورتی کے چنگل میں پھنسنے لگا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کو دوسری طرف کرنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بار بار ہی اس کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ بند آنکھوں والی حسینہ کے منہ پر بے ہوشی کی دوا لگا رومال رکھا تو وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اب بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ شاہزام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے اٹھا کر کیسے لے جائے۔ وہ جیسے اس کے قریب بڑھتا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا اور وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ اب اس سے تھوڑا پیچھے ایک کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی تو وہ کال اٹینڈ کر کے کان سے لگا گیا۔ وہ علی تھا جو اسے پوچھ رہا تھا، کام ہوا بھی ہے یا نہیں؟ شاہزام نے اسے کہہ دیا، ابھی کام نہیں ہوا، تم ذرا صبر کرو۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج دل و جان سے اس حسینہ کو دیکھ لے۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، لیکن جب اسے اپنا مقصد یاد آتا تو وہ ایک دم سے غصے میں آ جاتا، مگر اب غصہ اسے چھو کر بھی نہیں گزر رہا تھا۔ وہ تو بس کسی دیوانے کی طرح اس حسینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے باغ کے وہ دن بھی یاد تھے جس دن وہ علی کے ساتھ کھیتوں کا جائزہ لینے کے لیے گیا تھا، تو اس روز ہی اس نے دل آویز کو گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان دنوں دونوں حویلیوں کے درمیان کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کو دیکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ خان حویلی کا ولی عہد تھا جس کے اوپر ہزاروں بند بندھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے باپ داداؤں کی عزت پیاری تھی، اسی لیے ہی وہ کنارہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی شاہزام کرسی سے اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کی باہوں میں بڑے آرام سے آنکھیں موندے ہوئے تھی، لمبے بال نیچے کی طرف لہرا رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں مکمل طور پر اٹھائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی شاہزام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا
تو شاہزام کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ اسے خود پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے مقصد کو بھلا کر ایک لڑکی کی خوبصورتی میں پڑ رہا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر حویلی کے اندر کی سیڑھیوں سے ہی نیچے آ گیا۔ وہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا اور اسے ایک طرف فرش پر رکھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے دل آویز کی طرف آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی راہ لے لی۔ وہ جیسے ہی باہر گیا تو چھت پر کھڑا علی، جو ادھر ادھر کا پہرا دے رہا تھا، اسے یوں باہوں میں لڑکی کو اٹھائے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے اپنے دوست پر حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ ایک لڑکی کو اس طرح کیسے اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہی اپنی حدود میں رہتا تھا اور اسے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہی سوچ سوچ کر علی پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ باہر کی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دیوار پھیلان کر باہر پہنچ گیا۔ شاہزام گیٹ پر پہنچ چکا تھا مگر گیٹ تو بند تھا۔ ایک اور مشکل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے دل آویز کو گیلی گھاس پر سلایا اور خود دروازے کی طرف آ گیا۔ شاید ان چوکیداروں نے گیٹ باہر سے ہی بند کیا ہوا تھا۔ شاہزام دیوار پھیلانگتا ہوا باہر آیا اور گیٹ کھولنے لگا۔ علی اور وہ دونوں لڑکے بھی وہیں پر تھے مگر شاہزام نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ گیٹ کھول کر وہ آہستہ سے اندر گیا اور دل آویز کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر آ گیا۔ وہ چوکیدار جنہوں نے شاید بھانگ پی رکھی تھی اب بھی سو رہے تھے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ ان کی حویلی کی عزت لٹ چکی ہے۔ وہ اب اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پگڈنڈیوں سے ہوتا ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سارا راستہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے آیا۔ ڈیرے میں پہنچ کر اس نے دل آویز کو ایک کمرے میں لٹایا اور خود باہر نکل آیا۔ وہ تینوں بھی اب وہیں پر کھڑے تھے۔ لالا، میں تو کہتا ہوں آپ شہر چلے جائیں، یہاں بہت خطرہ ہے۔ صبح سویرے ہی یہ بات پھیل جائے گی اور شاید انہیں ہم پر بھی شک ہو جائے۔ علی بولا تو شاہزام بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے خود بھی اسی طرح کا ہی کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ دوبارہ سے اندر گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا باہر آیا اور اسے اپنی لینڈ کروزر میں ڈال کر ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ علی اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا مگر اس نے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ وہ شہر والے فارم ہاؤس پر جا رہا تھا۔ سارا راستہ ہی وہ شیشے سے پیچھے بڑی لڑکی کو دیکھتا آیا جو اب بھی بے سدھ ہی پڑی تھی۔ نہ جانے اس پر اتنا نشہ کیسے چڑھ گیا۔ وہ نشہ تو بس ایک آدھ گھنٹے کے لیے ہی تھا اور اب دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا تھا۔ صبح کے قریب ہی شاہزام فارم ہاؤس پر پہنچا مگر وہ اب بھی نشے کے زیر اثر تھی۔ شاہزام اسے کوئی 10ویں بار اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر آ رہا تھا۔ کمرے میں لے جانے کی بجائے ہال میں ہی صوفے پر لٹا کر کچن کی طرف چل دیا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں پر صرف ایک چوکیدار کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ شاہزام نے چوکیدار سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی ملازمہ کا انتظام کر دے مگر رات کے اس وقت کوئی ملازمہ بھی میسر نہیں تھی تو اسے خود ہی سب کچھ کرنا تھا۔ اپنے لیے چائے بنانے کے بعد فریج سے کچھ کھانے کا ڈھونڈنے لگا مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اسی لیے سودا سلف بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر وہ چائے کا کپ لے کر ہال میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں پر دل آویز موجود نہیں تھی۔ وہ اسی وقت ہی چائے کا کپ میز پر رکھتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ وہ جیسے ہی باہر گیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ وہ گیٹ پر کھڑی زور زور سے گیٹ بجا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ گیٹ بجا کر یہاں سے آزاد ہو جائے گی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب ایک بھوکے شیر کی گرفت میں ہے۔ دل آویز اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا رخ دوسری طرف تھا اور پاگلوں کی طرح وہ بس دروازہ ہی بجائے جا رہی تھی۔ جب شاہزام نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی طرف کیا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تم بہت معصوم ہو پر بھاگنے کی غلطی کی ہے، اس کی سزا تو بنتی ہے۔ وہ خوفزدہ سی روتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ میں نہیں بھاگوں گی، اب چھوڑ دو۔ دل آویز کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ شاہزام کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سزا تو سن لو، یہ شکاری کتا پتہ ہے کتنے دن سے بھوکا ہے۔ اس نے شکاری کتے کی طرف اشارہ کیا تو اسے دیکھ کر وہ خوف سے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر آ گیا۔ اس مرتبہ وہ اسے بیڈ روم میں لایا۔ اس نے دل آویز کے اوپر پانی چھڑکا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ زیادہ رونے کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو
کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ اب زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سمجھا لینا تھا گھر والوں کو کہ ہم سے پنگا مت لیں، مگر نہیں، تم لوگوں کو تو شوق چڑھا ہوا تھا نا ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کا، تو اب بھگتو۔ وہ واقعی میں غصے میں آ گیا تھا۔ ساری مستی ایک طرف اور بدلہ ایک طرف ہو گیا۔ وہ اسی وقت ہی باہر نکلا اور چوکیدار کو سمجھانے لگا، 1 منٹ کے لیے بھی گیٹ کھلا نہیں چھوڑنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ چوکیدار بیچارہ پہلے بھی اپنا کام اچھے سے کر رہا تھا، اور اس بار تو وہ مزید اچھا کرنے کا کہنے لگا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے اندر آ گیا۔ وہ اندر آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میرے بابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ اسے دھمکی دے رہی تھی اور ساتھ میں چھوڑنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی دھمکی سن کر تو شہزام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ تمہارا باپ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر تم لوگ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو پھر بدلہ تو چکانا ہوگا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتا ہوا ایک جھٹکے سے اس کے منہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بولے جا رہی تھی اور شہزام کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہی بھولی بن رہی ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط تھا۔ اس بیچاری کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے کمرے میں بند کر کے وہ نیچے آ گیا۔ وہ نیچے تو آ چکا تھا، دل آویز کی دروازہ بجانے کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ اس بیچاری بے قصور لڑکی کو آزاد کر دے، کیونکہ سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو پھر بدلہ کس سے لیتا؟ اسی آڑ میں ہی وہ اسے قید کیے ہوئے تھا۔ بار بار ہی اس کے موبائل پر علی کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، مگر وہ بار بار ہی کال کو کٹ کر رہا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ادھر علی بیچارہ پریشان تھا، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف ہی یہ بات پھیل گئی تھی کہ شہزام ہی دل آویز کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ علی پہلے تو بہت حیران ہوا کہ آخر سب لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ شہزام ہی اسے لے کر گیا ہے، مگر جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گیا۔ شہزام سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں پر اپنی گھڑی گرا آیا تھا، اور اس کے علاوہ اتنی مہنگی گھڑی کسی کے پاس بھی نہیں تھی، تو سب لوگ فوراً ہی سمجھ گئے کہ وہی اسے اغوا کر کے گیا ہے۔ ملک حویلی والے شہزام کو پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر طرف ہی ان کے بندے ہاتھوں میں پسٹل لیے گھر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ڈیرے کی تلاشی وہ لے چکے تھے، اور حویلی میں جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی، اور انہیں بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ حویلی کے اندر ہوگا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خان حویلی میں بھی ہر طرف گہما گہمی مچ چکی تھی۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا۔ وہ بھی شہزام کی ہی غلطی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ وہ کسی کی بیٹی کو اٹھا لائے، بھلے ہی ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ملازمہ آئی تو شہزام نے فوراً سے اسے ناشتہ بنانے کا کہا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ملازمہ نے جلدی جلدی ناشتہ بنا دیا۔ وہ بھی خود ناشتہ کر رہا تھا کہ اسے دل آویز کا خیال آ گیا۔ اس نے ملازمہ کو کھانا دل آویز کے کمرے میں لے جانے کا کہا تو وہ 5 منٹ کے اندر ہی ٹرے تیار کر کے اوپر پہنچ گئی، اور اگلے ہی منٹ میں وہ نیچے بھی آ گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی شہزام کو یہ بتا دیا کہ اس کی مہمان کھانا نہیں کھا رہی۔ شہزام کو بڑا غصہ آیا۔ ایک تو وہ اسے ہمدردی کر رہا تھا، اور دوسرا وہ اکڑ دکھا رہی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ پرفیوم کی ایک بوتل کو دیوار پر توڑنے کے بعد اب اپنی کلائی پر مار چکی تھی۔ شہزام آگے بڑھا اور اسے ایک مرتبہ پھر سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ ہوش میں تھی۔ شہزام نے اسی وقت ہی اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی خون بہہ رہا تھا۔ جان کا خطرہ نہیں تھا، لیکن شہزام تو ایسے ڈر رہا تھا کہ جیسے ابھی دل آویز کی جان نکل جائے گی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے اس پر چلا رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجھ سے یہ بدنامی اور نہیں سہی جاتی۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو شہزام کو لگا جیسے اس نے کسی لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے، مگر جب اسے اپنی چچا زاد کا خیال آیا
تو ایک مرتبہ پھر سے اس کے دل و دماغ پر بدلہ سوار ہو گیا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ اگر دوبارہ اس طرح کا پاگل پن کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا تو وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ، وہ کانپتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور شہزام لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ مار دو گی مجھے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تو وہ خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ شہزام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں دل آویز کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ پورا بدلہ لے گا۔ دل آویز بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کس کی چچا زاد کو بھگا کر لے گیا ہے۔ اگر جانتی بھی ہوتی تو تب بھی شہزام کو ہی غلط سمجھتی، کیونکہ سب میں دل آویز کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ شہزام کو اس کا دھڑکتے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ شہزام نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور خود وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا اور یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا، مگر جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں گیا تو علی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولا تو علی نظریں جھکا گیا۔ وہ صبح ہی گاؤں سے نکل پڑا تھا۔ شہزام لالا، آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے تو مجھے آنا ہی پڑا۔ ادھر گاؤں میں ہر طرف قیامت کا سما ہے تو میں کیسے وہاں پر رک سکتا تھا؟ مجھے آپ کو بھی تو خبر دینی تھی۔ وہ نظر جھکائے ہوئے بولا تو شہزام بھی خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچانک سے شہزام کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ فوراً سے اس پر عمل کرنے کا سوچنے لگا۔ علی تم نکاح خواہ اور گواہان کا انتظام کرو، میں آج ہی دل آویز سے نکاح کروں گا، اسی طرح ہی میرا بدلہ پورا ہوگا۔ وہ پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ بولا تو علی کو چپ لگ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ لالا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو صرف اور صرف بدلہ لینا تھا اور وہ ہم لے چکے ہیں۔ کچھ دن رکھیں اسے اپنے پاس اور پھر آزاد کر دیں۔ علی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، مگر وہ تو سیدھا سیدھا اس سے نکاح کرنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا، اور دل کی بات کوئی نہ مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی تم سے جتنا کہا گیا ہے تم وہی کرو، میں بدلہ ہی لے رہا ہوں، لیکن میرا بدلہ لینے کا بھی ایک اپنا ہی طریقہ ہے۔ میں اس پر ایسے ہی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ میری تربیت میں نہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک طرف چل دیا تو علی بیچارہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ نکاح کے انتظامات 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہو گئے۔ اب ڈرائنگ روم میں گواہان اور نکاح خواہ موجود تھے۔ شہزام سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے آخری وقت میں انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا، لیکن اسے نکاح تو کرنا تھا اور کسی بھی حال میں کرنا تھا۔ پھر وہ نکاح خواہ اور گواہان کو لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب اس نے نکاح خواہ کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر گئی۔ علی آگے بڑھنے لگا مگر شہزام نے اسے روک دیا۔ نکاح خواہ نکاح پڑھانا شروع کر چکے تھے۔ دل آویز مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، وہ ہاں نہیں کر رہی تھی۔ شہزام نے علی کو اشارہ کیا تو وہ اس کی کن پٹی پر پسٹل تان گیا۔ اپنے سر پر کچھ محسوس ہوا تو وہ نظریں اوپر کر کے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی علی کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا تو وہ فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ تو ویسے ہی نازک سی ڈرپوک لڑکی تھی اور پسٹل دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہاں نہیں کی تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ پھر وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی تو شہزام کے دل میں لڈو پھوٹ گئے۔ وہ بدلے کی آڑ میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنے لگا تھا، مگر ابھی وہ یہ سب خود ہی ماننے سے انکاری تھا۔ وہ اپنے سمیت سب پر ہی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، اور وہ اس وقت اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے دل کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل کی آواز کہاں دبتی ہے؟ محبت و سات پردوں سے بھی چھلک کر دکھائی دینے لگتی ہے، اور علی اس وقت شہزام کی آنکھوں میں دل آویز کے لیے آنے والی چمک دیکھ سکتا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر شہزام لالا کو ہو کیا گیا ہے۔ شہزام سے اس کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد مولوی صاحب اور دیگر لوگ وہاں سے چلے گئے، سوائے شہزام کے۔ وہ ابھی وہیں پر موجود تھا
اور اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ گلابی سوٹ میں وہ واقعی میں کوئی دلہن لگ رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو شہزام کا دل چاہا کہ وہ آج ہی اس سے اپنا حق وصول کر لے، مگر وہ اب بھی یہ ماننے سے انکاری تھا کہ اس نے محبت میں آ کر اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ تو اب بھی خود کو یہی باور کرا رہا تھا کہ اس نے صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے ہی نکاح کیا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ ایسی چچا زاد کزن کے ساتھ طے تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا تھا اور آج تک انکار کرتا آیا تھا، لیکن اب وہ اس طرح سے اپنا بدلہ پورا کر چکا تھا۔ اس پر کب کپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل نیچے دیکھے جا رہی تھی، وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر اوپر دیکھ لیتی تو شاید شہزام کی آنکھوں میں نفرت کی بجائے اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لیتی، کیونکہ وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں بہت جلدی سب کچھ سمجھ جاتی ہیں، مگر وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہی تھی۔ شہزام آگے بڑھا اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھو کر دیکھے، مگر اسے خود سے ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بار بار اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ بدلے کی آڑ میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اور یہی بات وہ نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ بار بار ہی دل کی بات کو جھٹلا رہا تھا، لیکن اس کا دل بھی بار بار ہی اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ وہ پھٹتے دماغ کے ساتھ اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ دوڑتی بھی آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بچپن سے ہی اسے شادی کا بڑا شوق تھا، مگر اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح اس طریقے سے ہوگا، اور وہ بھی گھر والوں کی غیر موجودگی میں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، مگر اب وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی تو دل آویز ملک تھی اور وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو جذبات میں آ کر اس نے ہاتھ پر کٹ لگا دیا تھا، لیکن اب وہ ہوش و حواس کی دنیا میں تھی۔ شہزام اس کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ایک دوسرے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی کمرے کا حشر کر دیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ اور۔ نکاح وہ کر چکا تھا، مگر اب بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پایا تھا، یہاں شاید جان بوجھ کر ہی اس سے بھاگ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کچھ دیر وہ وہاں مزید رکا تو شاید اپنی حدود پار کر جائے۔ وہ اس پر جائز تھی اور اس کی شرعی بیوی تھی، اور وہ اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، اپنے حقوق بھی پورے کر سکتا تھا، لیکن اس کا دماغ اسے بار بار ہی بدلے کی آگ میں جلا رہا تھا۔ کمرے کی حالت تہس نہس کرنے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ وہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بدلے کو ایک طرف رکھ کر اپنے دل کی خواہش پوری کر لے۔ وہ مرد تھا اور اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، تو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا، اور وہ شروع سے ہی اسے تھوڑا بہت پسند تو کرتا تھا، لیکن آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اسے کتنی ہی مرتبہ گاؤں میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکا تھا اور وہ اسے سب سے مختلف لگتی تھی، لیکن آج تک وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اسے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ وہ بس اسے ہلکی پھلکی پسندیدگی ہی سمجھ رہا تھا، مگر اب اس کے دل کے کونے خدرے میں چھپی ہوئی معصوم محبت امڑ بڑھ کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی جا کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے اور اسے اپنا بھی لے، مگر پھر سے اس کے دماغ پر بدلے کی آگ سوار ہو جاتی اور وہ مٹھیاں بھیج کر رہ جاتا۔ وہ اسی وقت ہی صوفے سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہ زوروں سے دل آویز کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، مگر وہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے دھمکی دی کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا تو وہ دروازہ کھول کر فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی اور اسے دیکھ کر شہزام کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس معصوم کے ڈر کی وجہ وہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ دل آویز، میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے قبول نہ کر لو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے نکاح غصے اور جلد بازی میں کیا ہے، مگر اب میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، لیکن میں آخری فیصلہ تم پر چھوڑ رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے بھی دل و جان سے قبول ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہوا فوراً ہی نکل گیا اور دل آویز سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے، ایک طرف تو اس پر اتنا ظلم ڈھاتا ہے اور دوسری طرف اتنی ہمدردی سے بات کرتا ہے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر اپنے دوست کے فارم ہاؤس پہ پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ہفتہ واپس فارم ہاؤس نہیں جائے گا تاکہ اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک ہفتے بعد
شہزام آج ہی فارم ہاؤس پر واپس آیا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے کیا سوچا ہوگا۔ اس ایک ہفتے میں تو وہ اس کا مزید دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جیسا کہے گی وہ ویسا ہی کرے گا۔ اگر وہ اسے طلاق دینے کا کہے گی تو وہ فوراً سے اسے آزاد کر دے گا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے زبردستی کی ہے۔ وہ شروع سے ہی حقیقت پسند تھا۔ وہ تو اس وقت جلدی میں اور غصے میں آ کر اسے نکاح کر بیٹھا، اور دوسرا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی وہ نکاح میں جلدی کر بیٹھا تھا، لیکن اب وہ دل سے نہیں دماغ سے سوچ رہا تھا۔ شہزام خان کے فارم ہاؤس سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک دوسرے فارم ہاؤس میں دو معصوم دل اس وقت پریشانی کے عالم میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ مہرو پلیز تم پریشان نہ ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں تو کہتا ہوں ہم آج ہی شہزام کے پاس چلتے ہیں اور اسے سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ میری بہن کو بھی چھوڑ دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دلاور کہہ رہا تھا، اور مہرو آنسو بہاتے ہوئے بس سن رہی تھی۔ وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ نہیں دلاور، شہزام غصے کا تیز ہے، وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا، اور نہ جانے اب تک اس نے دلاویز کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ مہرو بولی تو دلاور خاموش ہو گیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بس مہرو، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ہم آج اور اسی وقت شہزام کے پاس فارم ہاؤس پر چلیں گے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ شہر آ چکا ہے۔ ہمیں اسے جا کر سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ مہرو کو یہ سب منظور تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے دلاور کی بات ماننی پڑی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اب شہزام کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مہرو رو رہی تھی اور دلاور اسے تسلی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فارم ہاؤس کے باہر کھڑے چوکیدار سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ چوکیدار نے کہا کہ وہ پہلے شہزام صاحب سے اندر جا کر پوچھ کر آتا ہے۔ وہ دونوں باہر ہی کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ گیٹ کھلتا ہے اور وہ گاڑی لے کر اندر پہنچ گئے۔ وہ ابھی گاڑی سے اترے تھے کہ شہزام ہاتھ میں گن پکڑے باہر کی طرف آیا۔ وہ دلاور پر گولی چلانے لگا تھا۔ اسی لمحے مہرو آگے آ گئی اور شہزام کو گن نیچے کرنی پڑی۔ وہ اب گن ایک طرف پھینکتا ہوا دلاور کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ شہزام، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ مہرو اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم نکاح بھی کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم گاؤں کی فرسودہ رسومات کو ایک طرف رکھ کر ہم دونوں کے رشتے کو قبول کر لو گے۔ دلاور کہہ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ سختی سے اس کا گریبان تھامے کھڑا تھا۔ مہرو آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ شہزام بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی ہی سمجھا ہے۔ میں شروع سے ہی دلاور کو پسند کرتی تھی اور شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے جب یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ میری شادی غیر برادری میں نہیں کر سکتی، تو ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ مہرو بولی تو وہ دلاور کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی محبت اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جب وہ خود محبت کر بیٹھا ہے تو پھر اسے کیسے روک سکتا ہے، اور وہ خود بھی تو محبت میں آ کر زبردستی کا نکاح کر چکا تھا۔ اس کے نکاح میں تو اس کی بیوی کی رضامندی بھی شامل نہیں تھی، اور وہ دونوں تو ایک دوسرے کی رضامندی سے ہی ایک ہوئے تھے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ان دونوں کو لے کر اندر پہنچ گیا اور ساری سچویشن بھی بتا دی۔ جب دلاور کو پتہ چلا کہ وہ اس کی بہن سے زبردستی نکاح کر چکا ہے تو وہ بھی غصے میں آ گیا، لیکن مہرو نے اسے روک دیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ سب میں شہزام کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ حالات ہی اس طرح کے ہو گئے تھے۔ بیوی کی بات سن کر دلاور بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ شہزام نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی علیحدگی کا حق دلاویز کے پاس ہے۔ پھر وہ تینوں ہی دلاویز کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا تو وہ کر چکی تھی، بس یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے مشورہ مانگ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی اور مہرو کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی اور فوراً ہی بھائی کے گلے سے لگ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور شہزام کا دل پسیج رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے دل میں نہ جانے کب سے دلاویز کے لیے اتنی نرمی آ گئی تھی کہ وہ اس کا رونا بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دلاور اب بہن سے اس کی رضامندی معلوم کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ شہزام کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ گھر والوں کو سمجھا لے گا۔ دلاویز نے ایک نظر شہزام پر ڈالی اور دوسری بھائی پر، پھر وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا
تو شاہزام خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہے۔ دلاویز، کیا میں یہی سمجھوں کہ تمہیں شاہزام قبول ہے؟ بعد میں مت کہنا کہ تمہیں میری وجہ سے قربانی دینی پڑی۔ دلاور اب بھی اسے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ بعد میں اسے کوئی تانا مارے گی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ دل و جان سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس ایک ہفتے میں وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ شاہزام اچھا لڑکا ہے، کیونکہ نکاح میں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا، اور اس جیسے ہیرو کو کون پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اس دن ہی اسے پسند کرنے لگی تھی جس دن اسے باغ میں دیکھا تھا۔ شاہزام نے تو دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا، لیکن وہ مڑ مڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری لڑکیوں کا کرش تھا اور اسے بھی پسند تھا، لیکن جب وہ اسے اغوا کر کے لایا تو وہ اسے بدگمان ہو گئی۔ لیکن نکاح کے بعد جب اس نے فیصلے کا حق دلاویز کو دیا تو اسے اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑا۔ پھر وہ چاروں ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کے قریب ہی جب وہ خان حویلی پہنچے تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں، لیکن اب یہ ہو چکا تھا اور سب کو یقین کرنا ہی تھا۔ کوئی بھی ولی عہد کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور ویسے بھی ساری حویلی کا چارج شاہزام کے پاس ہی تھا۔ باپ اور چچا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب کچھ اسی نے ہی تو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی ماں مہرو کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر وہ بیٹے کی پسند کی قدر کرتی تھی، اور مہرو کی ماں بھی خاموش تھی کیونکہ اس کی بیٹی اس کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھر دلاور مہرو کو لے کر اپنی حویلی کو چل دیا۔ شاہزام بھی دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ بے انتہا شرما رہی تھی۔ شاہزام ابھی ابھی نیچے یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ کل اس کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوگا، مگر آج ہی وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ دلاویز کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہزام کو اس کی حالت سے لطف محسوس ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ تو اب مجھے قبول کر چکی ہیں، اب کیوں شرما رہی ہیں؟ وہ ہاتھ سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ دل پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ ہائے ظالم، ایسے تو مت کرو، میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا تو وہ قہقہا لگا کر رہ گئی۔ وہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر شاہزام کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے حاصل کر لے گا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھی اسے دل و جان سے قبول کر لے گی۔ مگر اب یہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا شکر کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ دلاویز بھی خوش تھی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے یہ تو جان ہی لیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، بس حالات کی وجہ سے ہی وہ اس پر زبردستی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ کے قریب لے آیا۔ دلاویز، تمہیں پتہ ہے کل ہمارا ولیمہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سارے گاؤں کو اپنے ولیمے کی دعوت دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ آپ کو سارے گاؤں کا تو خیال ہے، مگر میرا نہیں۔ میں نے تو اپنے ولیمے کا ڈریس ہی نہیں لیا، اور ہمارا نکاح بھی عجیب سے حالات میں ہوا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کروں۔ وہ اتنی بے باکی سے بولی کہ شاہزام کو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تو اب تک چپ چپ سی ہی تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ زیادہ نہیں بولتی، لیکن اب اس کے منہ سے ایسی بات سن کر تو وہ حیرت سے منہ کھولے بیٹھ گیا۔ میری جان، آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ صبح سویرے ہی ہم شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے، اور جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ڈریس لے لیجیے گا۔ وہ اسے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، اور سب سے زیادہ یقین تو دلاویز کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے دل کے کونے میں چھپی معصوم محبت کو اتنی آسانی سے حاصل کر لے گی۔ اب اس کی ساری بدگمانی دور ہو چکی تھی، اور محبت ان دونوں پر مہربان ہو چکی تھی۔ محبت ان پر اپنے رنگ چھوڑتی جا رہی تھی، اور وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ شاہزام، اٹھ جائیں نا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں صبح شہر جانا ہوگا، اور اب تو آپ ایسے سو رہے ہیں کہ جیسے آج ہمارا ولیمہ ہی نہ ہو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ ہاں ہوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ اتنے دن سے اس کی نیند اڑی ہوئی تھی، اور آج وہ اپنی ساری نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ شاہزام، اگر آپ نہیں اٹھے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔
جانے من یہ ظلم مت کیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی اور وہ وہیں پر مسکراتا رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔